سے پاک میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کو بجا لاتے، عبادت، عبدیت کا معنی عبادت کرنے والا، بندہ بن کے رہنا، بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال یہ تھا، فرائض واجبات یہ تو تھے ہی تھے، اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام اور رات کی عبادتوں کا اہتمام یہ تھا کہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل قیام فرمایا کرتے تھے اور اتنی دیر رات کو کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ گئے، آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ سارے معاف کیے ہوئے ہیں، گناہوں کا تو تصور بھی نبی کے پاس نہیں جا سکتا، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ پاک کا میں شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ یہ بات میرے لیے آپ کے لیے لائق اتباع ہے، یہ قابل اتباع بات ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن جاؤں۔ اور ایک مرتبہ ایک صحابی کہتے ہیں میں گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، رات کو حاضر ہوا اور میرا جی چاہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رات کو پڑھ رہے ہیں، سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اب سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں تو اب سورۃ البقرہ جب ختم ہونے کو تھی تو میرا یہ خیال ہوا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر لیں گے، تو میری ٹانگیں تھک گئی ہیں، جسم میرا تھک گیا، لیکن دیکھا سورۃ البقرہ ختم کی، آپ علیہ السلام نے پھر آل عمران شروع کر دی اور پھر آل عمران پڑھتے گئے، جب آخری آل عمران پہنچنے لگے تو میرا خیال آیا کہ شاید اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ختم کے بعد رکوع کر لیں، لیکن آپ علیہ السلام نے وہاں پر بھی رکوع نہیں کیا، سورۃ النساء شروع فرما دی۔ اللہ اکبر، اور فرمایا کہ سورۃ النساء پڑھتے چلے گئے، پھر جا کے سورۃ النساء جہاں ختم ہوئی وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے رکوع فرمایا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ سورۃ النساء کہاں جا کے ختم ہوتی ہے؟ چھٹے سپارے میں جا کے ختم ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، تو 5 سپارے پورے اور چھٹے سپارے کا کچھ حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک رکعت کے اندر پڑھ رہے ہیں، اور وہ جو گناہوں سے بخشائے ہیں، اگلے پچھلے سارے معاف ہیں، گناہوں کا تصور بھی نہیں ہے، خیال بھی نہیں ہے، لیکن یہ عبدیت ہے، اس کو کہتے ہیں عبدیت ہونا، بندہ بن کر رہنا، بندگی کرنا، اللہ پاک کی بندگی کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندگی کا حق ادا کر دیا، اور اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی پھر زبان پر یہ کلمات نہیں ہوتے تھے کہ یا اللہ میں نے تو بڑی عبادت کر دی ہے، میں تو ساری رات کھڑا رہا، میرے پاؤں سوج گئے ہیں اور تنگ ہو گیا ہوں، نہیں، پھر جب آخری دعا کرتے تھے تو یہ کلمات ہوتے تھے اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک جل ثناؤک وعز جارک ولا الہ غیرک، اے اللہ تیری اس طرح سے عبادت نہ کر سکا جس طرح سے عبادت کا حق تھا۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اپنی عبادت کو کچھ نہیں سمجھا کرتے تھے۔ تو میرا عزیز دوست اور بزرگوں، آج تو ہمارے فرائض ہی چھوٹ رہے ہیں، آج تو ہمارے واجبات ہی چھوٹ رہے ہیں، کتنی نمازیں انسان اڑا دیتا ہے اور کتنی نمازیں آدمی ضائع کرتا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کر لیا، جلسہ کر لیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے تذکرے کر لیے، اور ہم نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق جب ادا ہوگا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کی طرح اپنی عبادت کیجیے۔